السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلم او کما قال۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے جو کل کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا، گنج بخش، رنج بخش، غریب نواز اور غوث اعظم ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا دستگیر ہے، فعال لما یرید ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، جس کی ذات صفات کمالات کے اندر کوئی بھی شریک نہیں، ازل سے اکیلا ہے، ابد تک اکیلا رہے گا، اور کل قیامت کے دن اس اکیلے حکمراں کی حکمرانی ہوگی۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے حد احسان اور انعام ہے کہ جس خالق کائنات نے ہمیں دوبارہ اس بابرکت اور بامقصد مجلس میں جمع فرمایا ہے، جہاں پر ہم قرآن کے احکامات کو سیکھتے ہیں، پھر اس پر عمل کرنے کا عزم کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں اس کو وہ لے کے آتے ہیں۔ ڈیلی بیس پہ ایک پارے کا خلاصہ سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو دراصل یہ پاروں کا سفر نہیں بلکہ قرآن کے احکامات کو سیکھنے کا سفر ہے۔ تو لہٰذا یہ ہمارے لیے ایک تربیتی ورکشاپ ہے جہاں ہم خود کو قرآن کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ہم قرآن کے کتنے احکامات کو مانتے ہیں، کتنوں پر وہ ہمارے اندر جو کمی کوتاہی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ قرآن کے واقعات سن کے سیکھ کر اپنے مستقبل کو سنوارتے ہیں۔ تو آج ہمارا پارہ نمبر وہ 26 ہے۔ اس پارے کے اندر سورۃ الاحقاف، سورۃ محمد، سورۃ الفتح، سورۃ الحجرات اور سورۃ القاف ہیں۔ تو سب سے پہلے سورۃ الاحقاف ہے، اس حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ یہ سورت وہ 10 نبوی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ نازل ہوتی ہے، اور نبوت کا 10واں سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا وہ مشکل ترین سال تھا، یعنی 3 برس تک قریش کے تمام قبیلوں نے مل کر بنو ہاشم کے ساتھ اور مسلمانوں کا وہ مکمل ان کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا تھا۔ یعنی 3 سال تک مکمل جب بائیکاٹ کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خاندان اور اپنے صحاب کے ساتھ وہ شیب ابی طالب میں محصور تھے، یعنی نظر بند کر دیا گیا تھا۔ تو ان کے ساتھ نہ کوئی تعلق قائم کرے گا، نہ کوئی کھانے پینے کا، یہ سارے معاملات کا بائیکاٹ کر دیا گیا تھا۔ تو یہ انتہائی 3 سال بڑے مشکل گزرے ہیں، یعنی ہر طرف اس محلے کی ناکہ بندی کر رکھی ہوئی تھی، جس سے گزر کر وہ کسی قسم کی وہ کوئی معاونت نہیں کر سکتا تھا۔ صرف حج کے زمانے میں یہ محصورین تھے جن کو وہ نظر بند کیا ہوا تھا، یعنی شیب ابی طالب جیل میں، یعنی گھاٹ میں، تو وہاں سے نکل کر کچھ خریداری کر سکتے تھے۔ تو مگر ابو لہب اور اس کے ساتھی جب بھی ان میں سے کسی کو بازار کی طرف یا کسی تجارتی قافلے کی طرف جاتے ہوئے دیکھتے تو یہ مطلوبہ چیز زیادہ قیمت دے کر وہ خرید لیتے، تاکہ ان تک وہ یہ چیز پہنچ ہی نہ سکے۔ تو متواتر لگاتار 3 سال اس کے یعنی اس قطع رحمی کے ساتھ انہوں نے تعلق کو یعنی جدا کر دیا، یعنی رشتہ داری کو توڑا ہوا تھا، اور مسلمانوں پر وہ 3 سال بائیکاٹ کر رکھا تھا۔ تو یعنی قافلے جب ان کی طرف جاتے ہوئے دیکھتے تو یہ وہ چیزیں وہ زیادہ قیمت دے کر خرید لیا کرتے تھے۔ تو بسا اوقات ایسے حالات اور وقت بھی آئے ہیں کہ گھاس اور پتے وہ کھانے تک نوبت آ جاتی ہے۔ تو یہ محاصرہ وہ اس سال ٹوٹا تھا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے، یعنی ابھی ٹوٹا ہی ہے 3 سال کے بعد، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب وہ 10 سال سے آپ کے لیے ڈھال بنے ہوئے تھے، وفات پا گئی، اور اس سانحے پر مشکل وہ 1 مہینے گزرا تھا۔ 1 مہینے کے بعد آپ کی رفیقہ حیات تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی انتقال فرما جاتی ہیں، جن کی ذات وہ آغاز نبوت سے لے کر اس وقت آپ کے لیے وجہ سکون اور تسلی بنی رہی تھی۔ یعنی پے در پے صدموں اور تکلیفوں کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سال تھا، اس کو وہ عام الحزن یعنی رنج و غم کا سال بھی کہا جاتا ہے۔ تو یعنی اتنی پریشانی اور مصیبتوں کا وہ اٹھانا پڑا، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو طالب کی وفات کے بعد
کفار مکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں اور زیادہ دلیر ہو گئے تھے، اور پہلے سے زیادہ جو ہے وہ آپ کو تنگ کرنے لگے، حتیٰ کہ آپ کے گھر یعنی آپ کو گھر سے باہر نکلنا بھی جو ہے وہ مشکل ہو گیا تھا، اس طرح جو ہے وہ تنگ کرتے تھے۔ اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سہارا بنی تھی، آپ کو جو ہے دلاسے دیتی اور آپ کو ہمت اور جوش دیتی کہ آپ جو ہے وہ دوبارہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو لے کر جو ہے لوگوں کی طرف نکلتے، کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی لہو لہان کیا جاتا ہے، جو ہے وہ زخموں پر جو ہے وہ جو کپڑا وغیرہ ہے ان کو جلا کے ان کی راکھ جو ہے زخموں پہ بڑھتی ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جانے کے بعد پھر جو ہے وہ لمحہ بلمحہ یعنی ہر خوشی کے موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ یاد آتی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کا اتنا ذکر کرتے کہ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے خدیجہ کا اتنا نام لیتے ہیں؟ فرمایا ہاں، خدیجہ میری وہ بیوی تھی جب سارا زمانہ میری تردید کر رہا تھا تو اکیلی خدیجہ تھی جو میری تصدیق کرتی تھی، جب وہ مجھے لہو لہان کرتے، مجھے جو ہے وہ تکالیف پہنچاتے تھے، تو خدیجہ ہی تھی جو مجھے دلاسے دیتی تھی، مجھے جو ہے وہ ایک نیا عزم دیتی تھی، پھر میں ایک نئے عزم کے ساتھ پھر لوگوں کی طرف جو ہے دعوت لے کر نکلتا۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ میرے لیے بڑی یعنی میری بڑی معاونت کرتی تھی، اور جب بھی کوئی تحفہ وغیرہ آتا تو آپ جو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلیوں کی طرف بھیجا کرتے تھے، یعنی اس قدر آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کیا کرتے تھے۔ اور آخر میں آپ اس ارادے سے پھر طائف تشریف لے جاتے ہیں، تو طائف میں جب تشریف لے کر جاتے ہیں تو جب بنو ثقیف کو اسلام کی طرف دعوت دی، اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو یعنی کم سے کم اس بات پر آمادہ تو کریں کہ آپ کو جو ہے وہ اپنے ہاں پناہ دیں، تو آپ اس وقت جو کوئی سواری میسر نہ تھی، تو مکہ سے طائف تک کا جو سفر تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ پیدل طے کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو وہاں پہنچ کر جو ہے ثقیف کے سردار اور معززین میں سے ایک کے پاس جا کر آپ نے بات کی، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جو ہے دعوت دی، تو انہوں نے قریش کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی قسم کا تعامل کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ آپ کو جو ہے وہ نوٹس دے دیا کہ آپ اس شہر سے نکل جائیں۔ صرف یہی نہیں کیا بلکہ اپنے جو اوباش قسم کے لوگ ہیں، نوجوان ہیں، ان کو آپ کے پیچھے لگا دیا، وہ آپ کو شہر سے نکال دیں، اور وہ راستے کے ہر طرف جو ہے وہ یعنی آپ پر آوازیں کستے، گالیاں دیتے، پتھر وغیرہ مارتے، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام زخموں سے جو ہے وہ یعنی چور ہو گئے، اور آپ کے جوتوں میں جو ہے وہ خون بھر جاتا ہے، اس حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے نکلے اور ایک باغ میں جو ہے وہ پناہ لیے، اور ایسے حالات میں یہ سورج جو ہے نازل ہوئی، یعنی اتنا آپ کو رنج و غم جو ہے پہنچایا گیا اور پتھر جو ہے برسائے گئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لہو لہان کیا جاتا ہے، ادھر سے آسمان سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اگر آپ حکم کریں ہم ان کو جو ہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام رؤوف الرحیم تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان سے کیا فرمایا؟ اللہم اہدی قومی، اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، فإنہم لا یعلمون، وہ جانتے ہی نہیں ہیں مجھے، میرا مقام کیا ہے، میرا مرتبہ کیا ہے، میری شان اور رفعت کیا ہے، اور فرمایا ان کو عذاب اور ان کو پہاڑوں کے درمیان جو ہے وہ پیسنا نہیں ہے، بلکہ بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا، کہ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ جو ہے یخرج اللہ من اصلابہم، اللہ ان کی پشتوں سے ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا، ان کی نسلوں سے ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والے ہوں گے، یعنی اس طرح جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جو ہے ان کے لیے بد دعا نہیں کی بلکہ ان کے لیے دعا ہی کی ہے کہ اللہم اہدی قومی، اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما۔ تو ایسے حالات میں یہ صورت نازل ہوتی ہے، اس صورت میں جو ہے کفار کو ان کی گمراہیوں کے نتائج سے خبردار کیا گیا ہے جن میں وہ مبتلا تھے، مثلا توحید کی دعوت ان کے خیال میں بالکل جو ہے وہ باطل چیز تھی، نعوذ باللہ، ان کے نزدیک جو ہے اسلام کے خلاف حق ہونے کی یہی دلیل کافی تھی کہ ان کے بڑے بڑے سردار اس کے منکر تھے، صرف چند ایک غریب غلام اور نوجوان جو ہے ایمان لائے تھے، وہ کہتے تھے ان کے جو ماننے والے ہیں وہ غریب طبقے کے لوگ ہیں، ہم چودھری ہیں، بڑے سردار ہیں، تو یہی ہمارے لیے حق ہونے کی دلیل ہے۔ تو اور اسی کے ساتھ وہ روزے قیامت اور مرنے کے بعد جو ہے زندگی اور جزا و سزا کی باتوں کو جو کہتے ہیں یہ تو بس قصے کہانی ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی، کیونکہ ان چیزوں کا جو وقوع خارج از امکان ہے، اس وقت میں انہیں گمراہیوں میں سے ہر ایک کی مدلل جو ہے وہ تردید کی گئی ہے، ان کے جو گمراہیوں میں جو وہ مبتلا تھے ان کی جو ہے دلیلوں کے ساتھ تردید کی گئی۔
پھر اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کا تذکرہ کیا گیا ہے، تو سورت کے شروع میں اپنی مخلوقات یعنی پیش کی ہیں۔ پھر کافروں سے مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا جنہیں تم پوجتے ہو، جن کو تم اپنا خالق کہتے ہو، مجھے بتاؤ کہ انہوں نے اس کائنات میں کیا پیدا کیا۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات، فرمایا کہ دکھائیں مجھے انہوں نے کیا جو ہے وہ زمین میں پیدا کیا جن کو تم اپنے شریک بناتے ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے قوم عاد کی تباہی کا منظر جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ مشرکین کے سردار جو ہے وہ اپنی طاقت، تجارت اور عرب میں اپنے اثر و رسوخ کی بنیاد پر خود کو جو ہے بڑا سمجھتے تھے، اور یہ ان کے تکبر ہی کا نتیجہ تھا، یعنی تکبر کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر جو ہے وہ کان نہیں لگاتے تھے اور آپ کی مخالفت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے قوم عاد کی مثال پیش کی ہے کہ وہ دنیا میں آج تک ان جیسی طاقتور قوم جو ہے وہ پیدا نہیں ہوئی۔ جب وہ اللہ کے پیغمبر کی دعوت پر ایمان نہ لائے تو اللہ نے ان کو بھی ہے جو یعنی ان کا نشان بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ تو جو بھی اللہ کے حکام کو پس پشت ڈالتا ہے، انبیاء کی دعوت کو جھٹلاتا ہے، تو ان کا حال پھر کیسے ہوتا ہے، یعنی آپ قرآن کے اندر ان کے واقعات بخوبی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی تذکرہ فرمایا ہے جو دین پر استقامت اختیار کرتے ہیں۔ تو مسلمان والدین کے گھر پیدا ہو جانا یا کلمے کے الفاظ کبھی زبان سے پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ غمی اور خوشی میں دین پر چلنا اور زمانے کے طوفانوں کے مقابلے میں دین پر چلنا۔ جب ہر طرف آپ کی مخالفت ہو، ہر طرف جو ہے وہ یعنی کفر و شرک کے اندھیرے ہوں، اور آپ تب بھی جو ہے توحید کا دامن تھامے ہوئے اور استقامت کو اختیار کرتے ہوئے جو ہے دین کے اوپر عمل کرتے ہیں، جس کی ہاں اللہ کے ہاں جو ہے بڑی قدر و قیمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر وہ ڈٹ گئے، فلا خوف علیہم، تو ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو عام طور پر انسان دو صورتوں میں دین سے ہٹتا ہے، یعنی دو چیزیں ہیں، دو وجہ بنتی ہیں جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ دین سے ہٹتا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ایک خوشی کی حالت میں یا پھر جو ہے وہ خوف کی حالت میں۔ تو اس آیت کی روح سے جنت کا مستحق آدمی تبھی بنتا ہے جب کسی ظالم کا خوف اسے دین سے پھسلا نہ سکے، یعنی دین کے معاملے میں کسی کا خوف اللہ کے خوف پر غالب نہ آئے، اور خوشی کا موقع آئے تو اللہ کی حدود کو کراس نہ کرے۔ کبھی غم کی کیفیت پیدا ہو تو اسے پاگل یا باغی نہ بنا دے، کسی قسم کا لالچ اسے اللہ کے حکم سے جو ہے وہ یعنی اندھا نہ کر دے، تو اس کو جو ہے وہ ہر حال میں اللہ سبحانہ وتعالی کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ غمی آئے، پریشانی آئے، تکالیف آئیں، مصیبتیں آئیں، تو تب بھی جو ہے وہ اس سے پریشانی مصیبت جو ہے وہ اس کو پاگل نہ بنا دے اور اس کو جو ہے وہ باغی نہ بنا دے، بلکہ وہ ہر پریشانی اور غم میں جو ہے وہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی سے جو ہے مدد طلب کرے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کسی قسم کا لالچ یا خوشی کے موقع آئے تو وہ اللہ کی حدود کو کراس نہ کرے، اللہ کی حدود کو کراس کر کے مخالفت نہ کرے دین کی، یا شیطانی کاموں میں جو ہے وہ اپنے آپ کو خوش نہ سمجھے، وہ ہر حال میں جو ہے اللہ کے حکام کو جو ہے وہ اس پر عمل کرتا ہے۔ تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے۔ ڈٹنے سے کیا مراد ہے کہ اللہ کے حکام کے مطابق جو ہے وہ عمل کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر صورت کے اندر جو ہے جنوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا بھی تذکرہ فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارک تھی کہ جہاں چند لوگ جمع ہوتے آپ وہاں تشریف لے جاتے اور انہیں اللہ کا کلام سناتے، ان کو توحید کی دعوت دیتے۔ تو عرب کے ہاں جو ہے میلے وغیرہ لگتے تھے جو دراصل تجارتی نمائشیں تھیں، تو لوگ وہاں تجارتی سلسلے میں جو ہے وہاں آیا کرتے تھے۔ تو ان میں سب سے بڑا میلہ جو ہے وہ طائف میں لگتا تھا، یعنی جسے سوق اوکاز کہا جاتا ہے، یعنی اوکاز کا بازار، تو وہاں پر لگتا تھا، یعنی لوگ وہاں پہ کافی جمع ہوتے تھے۔ تو ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے، تو راستے میں ایک جگہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے نماز فجر ادا کرنے لگے، تو جنوں کی ایک جماعت جو ہے وہاں سے گزری، یعنی جنوں کی ایک جماعت وہاں سے گزرتی ہیں۔ تو دوسرے مفسرین کے بقول جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کے 10ویں سال سرداران طائف کو دعوت یعنی دینے اور پناہ کی طلب میں گئے، تو مگر انہوں نے صرف بات ماننے سے انکار نہیں کیا تھا، بلکہ تاریخ کا بدترین سلوک کیا تھا۔ واپسی پر آپ نے وادی نخلا میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ نماز ادا کر رہے تھے، تو اس وقت جو ہے وہ جنوں کا ایک گروہ وہاں سے گزرا، تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی جب قرآن سنا، یعنی آپ نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں،
تو جب وہ انہوں نے قرآن کی آیات سنی تو وہ فرماتے ہیں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ۔ اور جب ہم نے جنوں کے ایک گروہ کو تیری طرف پھیرا جو قرآن غور سے سنتے تھے، تو جب وہ اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب وہ پورا کیا گیا تو اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے سن کر جو ہے وہ واپس لوٹے۔ واپس جا کر انہوں نے اپنی قوم کو ان الفاظ کی دعوت دی۔ وہ جن جو ہے اپنی قوم میں جاتے ہیں تو ان کو جا کے دعوت دیتے ہیں کہ ہم نے یہ الفاظ سنے ہیں۔ انہوں نے کہا قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق والی طریق مستقیم۔ انہوں نے کہا کہ اے ہماری قوم، بے شک ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے اور اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے، اور وہ حق کی طرف اور سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی بھی کرتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مومنوں کا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو دیندار ہونے کا مطلب اللہ سے تعلق مضبوط رکھنا یا صرف عبادات کا اہتمام کرنا نہیں ہے، بلکہ حقوق العباد کی مکمل حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے انسان اللہ کے حقوق تو ادا کرتا رہے لیکن بندوں کے حقوق کی باری آئے تو ان سے جو ہے وہ صرف نظر ہو جائے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حقوق العباد جو ہے وہ اولین حقوق والدین کی ہیں۔ تو والدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ والدین وہ عظیم ہستی ہیں جن کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑا مقام اور عزت اور شان اور بلندی رکھی ہے۔ یعنی یہ آپ اس ساتھ فرمایا تباہ و برباد ہو جائے وہ بندہ، اس کی ناک خاک آلود ہو جس کی زندگی میں وہ اپنے والدین یا دونوں میں سے کسی ایک کو پاتا ہے تو ان کی خدمت حاصل کر کے، ان کی خدمت کر کے، ان کی تابعداری کر کے رب کی جنت کو حاصل نہ کر سکا، تو ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہے۔ اگر والدین زندہ ہیں تو ان سے دعائیں لینی چاہیے اور خصوصی والد سے دعا کروانی چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے والد کی دعا جو ہے اپنی اولاد کے حق میں رد نہیں کرتے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے اپنے والدین سے دعائیں کروائیں اور خصوصی والد سے دعا کروایا کریں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں بڑے عزت اور کا باعث ہے اور قبولیت کا باعث ہے۔ والدہ کے حوالے سے بتایا گیا ہے اس آیت یعنی سورت کے اندر کہ وہ ماں جو ہے اپنی بچے کو جو ہے وہ ناگواری کی حالت میں جو ہے وہ اٹھائی رکھتی ہے، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کی عزت اور شان کو بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اولو العزم رسولوں کی طرف صبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو مکہ والوں کی بدسلوکی کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کا قصد کیا تھا، مگر انہوں نے ظلم و ستم اور استہزاء کی ساری حدود کو کراس کر لیا، جسے دیکھ کر فرشتوں کو بھی ترس آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کو پھر اس بات کا فرمایا کہ ان کے ان معاملات پر اس رویے پر جو ہے آپ نے پریشان نہیں ہونا، بلکہ آپ نے فرمایا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ایسے صبر کریں جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا اور ان کے لیے جلدی کا مطالبہ نہیں کیا۔ جس دن وہ اس چیز کو دیکھیں گے جن کا ان سے وعدہ کیا یعنی عذاب کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم ایک دن گری کے سوا کچھ نہیں رہے، ہم تو دنیا کے اندر اتنا زندگی بسر کر کے ہیں جیسے دن کا کچھ حصہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس سے آگے والی سورت محمد کے اندر جو ہے یہ بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے صورت میں جو ہے قتال کا ابتدائی حکم دیا گیا ہے۔ تو ہجرت کرنے کے بعد کفار نے مسلمانوں کے سکون سے جو ہے وہ یعنی جینے نہیں دیا، ان کا معاشی مقاطع کر کے ان کے لیے زندگی گزارنے کے راستے جو ہیں وہ یعنی محدود کر دیے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کرنے کا حکم دے دیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ کی مدد حاصل کرنے کا اصول بھی بیان کیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ پھر جنت کے مناظر کو بیان کیا گیا ہے کہ مثل الجنۃ التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر یسین وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اس جنت کا حال جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں کئی قسم کی نہریں ہیں، ایسے پانی کی ہیں جو بگڑنے والا نہیں ہے،
اور کہیں پر جو ہے وہ نہریں دودھ کی ہیں جس کا ذائقہ جو ہے نہ ہی بدلنے والا ہے، اور کہیں جو ہے وہ نہریں شراب کی ہیں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہے، اور کئی نہریں جو ہیں وہ خوب صاف جو ہے کیے ہوئے شہد کی سی ہیں، اور ان کے لیے ہر قسم کا پھل ہے، اور ان کے لیے رب کی طرف سے رضامندی ہے، بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یعنی جنت کے اندر ایمان والوں کے لیے یہ ساری نعمتیں رکھی ہیں۔ پھر ان کو اس چیز کا بھی بتایا کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے سے ہٹ کر کوئی عمل کرتا ہے تو وہ باطل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور اپنے اعمال کو جو ہے وہ باطل نہ کرو۔ یعنی اعمال کو باطل کرنے کا سے کیا مراد ہے بھئی؟ اعمال کو باطل کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے ہٹ کر جو ہے کوئی راہ اختیار کرو گے تو وہ یعنی باطل راہ ہے، وہ انسان کو گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے، کیونکہ وہ بدعت ہے۔ جو بدعت ہے وہ گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے، اور جو گمراہی ہے وہ انسان کو جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے۔ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث آتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری ساری کی ساری امت جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگی، یعنی ساری کی ساری امت جو جنت میں جائے گی، لیکن وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین فرماتے ہیں یا رسول اللہ کون ہے بدبخت جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی، الا من ابا، مگر وہ شخص جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ قیل من ابا، کہا گیا کہ کون انکار کرے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ تو جنت میں داخل ہو گیا، ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ یعنی جو میری اطاعت کرے گا، میری فرما برداری کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے جو ہے جنت میں جانے سے انکار کر دیا، میری نافرمانی کی، تو اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ جو میری مخالفت کرتا ہے، میری نافرمانی کرتا ہے، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور بخیلی کرنے والوں سے جو ہے ان کو روکا گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرو۔ اگر تم یعنی ڈرتے ہو کہ ہم فقیر ہو جائیں گے تو اللہ تمہیں غنی کرے گا۔ اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے سے انسان بخیل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ جو ہے اور زیادہ جو ہے وہ نوازتا ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ الفتح ہے۔ 6 ہجری کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خواب دیکھا کہ آپ جو ہیں احرام پہنے ہوئے ہیں، عمرہ ادا کر رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کو 6 سال ہو گئے تھے مکہ سے نکلے ہوئے، سب جو ہے وہ بیت اللہ کی زیارت کو ترسے ہوئے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرہ کے لیے جانے کا اعلان کر دیا، تو تقریباً 1400 صحابہ کرام جو ہے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو جب جاتے ہیں تو راستے میں جو ہے وہ ایک حدیبیہ کے مقام پر ایک درخت کے نیچے جو ہیں وہ ٹھہرتے ہیں۔ تو جب مکہ کے قریب پہنچے تو آپ نے مکہ والوں سے اجازت لینے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ آپ سیدنا عثمان کو بھیجا کہ آپ جو ہے وہ مکہ والوں سے جا کے جو ہے وہ بات چیت کریں۔ تو جب وہ بات چیت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو افواہ پھیل جاتی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ والوں نے شہید کر دیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سخت صدمہ ہوا۔ تو آپ نے فرمایا اگر یہ بات سچ ہے تو ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے، چاہے ہماری جانیں ہی چلی جائیں۔ تو تمام صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر جو ہے وہ بیعت کی، ہاتھ رکھ کر بیعت کی، ہر صورت جو ہے ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ لیں گے۔ تو صلح حدیبیہ مکہ والوں نے جب اس بات کا سنا تو چونکہ وہ لڑائی کی پوزیشن میں نہیں تھی تو لہٰذا انہوں نے مذاکرات کرنے کو ترجیح دی، اور بات چیت کے لیے انہوں نے اپنا سفیر یعنی بھیجا۔ بالآخر جو ہے فریقین میں ایک معاہدہ طے پایا گیا جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، جس میں فریقین نے ایک دوسرے کی حیثیت کو تسلیم کیا کہ کہا گیا کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، لہٰذا اگلے سال آپ جو ہے دوبارہ عمرہ کرنے کے لیے آئیں۔ تو یعنی جنگ بندی کا اعلان کیا اور مسلمانوں سے درخواست کی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اس معاہدے کو قبول کر لیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر ناراضگی کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ ہم حق پر ہیں تو ہم نے واپس کیوں گئے، ہم نے ان کے مطالبات کو کیوں ماننا ہے کہ ہم جو ہے وہ دوبارہ عمرہ کرنے کے لیے اگلے سال آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول نے فرمایا کہ یہ میں نے اپنے حکم سے نہیں کیا بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یعنی حکم سے یہ سارا کیا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبین، کہ بے شک ہم نے تجھے فتح دے دی ہے، ایک کھلی فتح، ایک واضح یعنی فتح دے دی ہے۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ہاتھ رکھ کر بیعت کی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس محفل اور مجلس کا جو ہے نقشہ اپنے قرآن میں کھینچا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو جنہوں نے آپ کے جو ہے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی تھی، تو ان کے اوپر جو ہے ہمارا ہاتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انہیں واضح فتح کی جو ہے وہ خوشخبری بھی سنا دی تھی۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک، جب انہوں نے بیعت کی تھی آپ سے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے حال کو جان لیا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور مسلمانوں کا آپ سے جو تعلق ہے اس کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے۔ تو اگلے سال جو ہے پھر 8 ہجری کو اہل مکہ کے ایک حرکت کی وجہ سے جو ہے وہ یہ جو انہوں نے یہ معاہدہ کیا تھا حدیبیہ، یہ ٹوٹ بھی گیا تھا، اور مسلمانوں نے مکہ پر حملہ کر کے اسے فتح بھی کر لیا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور مسلمانوں کا آپ سے تعلق جو ہے وہ اس حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے۔ تو اسی کے بعد قریش کے حوالے سے یعنی یہ بھی بات ہو رہی ہے جنگ سے بچنے کا سبب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، تو بدر میں مسلمان جنگ نہیں چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جنگ کے اسباب پیدا کر دیے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مدد بھی عطا فرمائی، اور اسی کے یعنی اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو ہے وہ کوئی بھی اللہ کے فیصلوں کے مطابق کوئی بھی جو ہے وہ عمل نہیں کر سکتا، جو اللہ چاہے وہ ہوگا۔ تو اللہ کے احکام کے مطابق کوئی کہے کہ میری بات چل جائے، وہ نہیں ہو سکتا، کہ غلبے کے لیے جنگ نہیں دانش کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اصل مقصد غلبہ ہوتا ہے، غلبہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں جنگ نہیں دانش کی ضرورت ہوتی ہے، عقل مندی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، یعنی دین کو غالب کرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں سے ایک فرض ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ غلبہ جو ہے ہمیشہ جنگ سے ہی حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ تم سمجھ رہی ہو، کہ بلکہ اصل چیز مقصد کا حصول ہوتا ہے، اور مقصد کا حصول کبھی جنگ سے حاصل ہوتا ہے جیسے بدر میں ہوا، کبھی احزاب کی طرح صرف دفاع سے مقصد حاصل ہوتا ہے۔ یعنی جب وہ جنگ نہیں ہوئی، صرف کیا کیا تھا، وہ ایک یعنی زمین کے اندر ایک سرنگ ٹائپ کھودتے ہیں، یعنی ایک خندق کھودتے ہیں، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے مسلمانوں کو یعنی فتح عطا فرمائی تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے صحابہ کرام کی صفات بیان ہوئی ہیں، یعنی محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ساتھ صحابہ کرام ہیں وہ ایسی فوجیں ہیں جو اپنے یعنی سپہ سالار کے ساتھ کھڑی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسی عظیم فوج ہے آپ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، یہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور آپس میں رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے ہیں۔ آپ ان کو دیکھیں گے یہ رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اللہ کے فضل کو اور اللہ کی رضامندی کو تلاش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی ہے۔ اسی کے ساتھ سورۃ الحجرات ہے، اس صورت میں جو ہے اسلامی معاشرت کے اصول بیان کیے گئے ہیں اور آداب بیان کیے گئے ہیں، کہ ہر مسلمان کو اس صورت کا جو ہے مسلسل مطالعہ بھی کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق اور آداب جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، یعنی پہلی 5 آیات میں جو ہے آداب کا تذکرہ کیا گیا، جن کا مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں خیال رکھنا چاہیے، کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو۔ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگو جو ایمان لے اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کیا کرو۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے نہ بلاؤ جیسے آپ ایک دوسرے کو جو آوازیں دے کے اونچی آوازوں سے پکارتے ہو، یعنی وہ بڑے عزت والے ہیں، شان والے ہیں، اللہ نے ان کو جو ہے وہ یعنی عزت عطا فرمائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اپنی آوازوں کو جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پست رکھا کرو، یعنی اونچی آواز میں بات نہ کیا کرو، اور ساتھ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ و اجر عظیم، کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کا اللہ نے امتحان لیا ان کے دلوں کا، یعنی صحابہ کرام کا، تو ان کے اندر تقوی موجود ہے،
اور ان کے لیے بخشش ہے، عزت کی روزی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ یعنی اس بات کا بھی تذکرہ فرمایا کہ آپ نے صلاۃ والسلام کو ایسے نہیں پکارنا باہر دروازے پہ جا کے آواز دینی کہ اے محمد ہمارے لیے نکل باہر، تو ایسا کرنے سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے۔ فرمایا یہ ایسے لوگوں کا کام ہے جو سمجھتے نہیں ہیں، جن کو عقل نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بدگمانی سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ کیا لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آتا ہے تو اس کی اچھی طرح جو ہے تحقیق کیا کرو، یعنی ہر سنی سنائی بات پہ عمل کرنا یا اس پر جو ہے وہ ذہن نہ بنا لیا کرو، بلکہ جو ہے جب آپ کے پاس کوئی خبر لے کے آتا ہے فاسق تو اس کی خوب تحقیق کیا کرو، تحقیق کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ عمل کیا کرو۔ ایسے سنی سنائی بات پر جو ہے وہ عمل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی تحقیق کرنی چاہیے۔ اس سے تحقیق نہیں کرو گے تو بدگمانی پیدا ہوگی، تو بدگمانیاں جو ہیں وہ دین کے لیے نقصان دیں۔ پھر یہ بھی تلقین کی گئی ہے کہ جو مسلمانوں کی کوئی جماعت آپس میں اگر جھگڑا ہو جاتا ہے یہ کسی ایک کا، تو دوسرے لوگ جو ہیں وہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو، یعنی صلح کروانا جو ہے وہ بہت اچھا عمل ہے۔ تو لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی صلح کرواؤ گے اپنے بھائیوں کے درمیان تو اللہ کی رحمت جو ہے وہ شامل حال ہوتی ہے، اللہ رحمت فرماتی ہے۔ اور لڑائی جھگڑا کرنے سے فساد برپا ہوتا ہے، جن سے جو ہے تعلقات خراب ہوتی ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ کوئی قوم کسی قوم کو مذاق نہ کرے، ہو سکتا ہے وہ جو ہے وہ دوسری قوم سے بہتر ہو۔ اور اسی طرح جو ہے فرمایا کہ کسی کو ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارو، یعنی اس کا الٹا نام لے کر نہ پکارو، تو یہ گناہ کا کام ہے، نافرمانی ہے۔ ایمان لانے کے بعد آپ کو یہ زیب نہیں دیتا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ بدگمانی سے بچو، اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کیا کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، کیا تم میں سے کوئی آدمی یہ بات پسند کرتا ہے احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو جو کسی کی غیبت کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ اور ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو ہم نے انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور عورت سے جو ہے وہ پیدا کی ہے، پھر آگے تمہارے جو ہیں وہ قومیں اور قبیلے بنائے ہیں۔ تو یہ قومیں اور قبیلے بنانے کا مقصد کیا تھا؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، یعنی یہ برادریاں کنبے قبیلے بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ برادری فلانی جو ہے وہ حقیر ہے، وہ نیچی ہے، دوسری برادری جو ہے وہ سب سے عزت والی ہے، وہ شان والی ہے۔ تو ایسے یہ برادریاں قبیلے اور یہ بنانا جو ہے اس کا مقصد یہ تھا لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اگر یہ برادری قبیلے وغیرہ نہ ہوتے تو یعنی ایک دوسرے کی پہچان کرنا مشکل ہو جاتا، ایک ہی نام کا کتنے لوگ ہوتے ہیں، جب اس کی برادری اس کے قبیلے کے بارے میں بات ہو جاتی ہے تو وہ واضح ہو جاتا ہے، اس کی شناخت ہو جاتی۔ تو اس کا مقصد پہچان تھی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ برادریوں اور قبیلوں میں سب سے عزت والا وہ ہے اور اللہ کے نزدیک عظمت والا وہ ہے جو تقوی کے لحاظ سے جو ہے وہ اعلیٰ ہے، تقوی کے اعتبار سے جو ہے بلند و بالا ہے۔ تو تقوی جو ہے اللہ تعالیٰ کو جو ہے مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قربانی کے موقع پر آپ بکرے چھترے ذبح کرتے ہو، مجھے نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ جو ہے وہ خون پہنچتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، مجھے تو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، اور کسی گھوڑے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گھوڑے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، ہاں اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو یہ چند چیزیں جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر جو ہیں وہ بیان فرمائی ہیں۔ اس پارے نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یعنی حق کا راستہ ہمیشہ جو ہے وہ آزمائشوں سے گزرتا ہے، تو صبر اور استقامت کو اللہ کی مدد، اور یعنی اگر انسان استقامت اختیار کرتا ہے، صبر کرتا ہے تو اللہ کی مدد جو ہے وہ ضرور آتی ہے۔ پھر سورۃ الاحقاف میں اس دور کی جو ہے یعنی اس دور کے اندر جو مشکلات کا پس منظر ہے وہ میرا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا وہ نہایت کٹھن زمانہ تھا، تو پھر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ صبر کیا ہے۔ پھر مشرکین کو چیلنج کیا گیا ہے کہ جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو تو بتاؤ انہوں نے زمین کے اندر جو ہے وہ کیا پیدا کیا ہے۔ قوم عاد کی تباہی کا ذکر کیا گیا ہے کہ تکبر اور سرکشی جو ہے وہ انسان کو ہلاکت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ پھر جنات کا جو ہے وہ قرآن سن کر ایمان لانے کا واقعہ بھی بیان ہوا ہے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم بھی دی گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ محمد میں اسلام کے دفاع کے لیے قتال کا ابتدائی حکم دیا گیا ہے، اور یہ واضح کیا گیا کہ اللہ کی اطاعت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی ہی اصل کامیابی ہے۔
اور اس صورت میں جنت کی حسین مناظر بھی بیان ہوئے ہیں، اور تنبیہ کی گئی ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کی مالوں میں اضافہ کرتا ہے، اور جو بخل کرتے ہیں تو بخل کرنے سے کیا ہوتا ہے، دراصل وہ اپنی محرومی کا سامان پیدا کرتے ہیں۔ تو پھر صورت فتح میں صلح حدیبیہ کو ایک عظیم فتح قرار دیا ہے، بیت رضوان کا ذکر آیا ہے، صحابہ کرام کی صفات بیان ہوئی ہیں، اللہ کے سامنے وہ سجدہ کرتے ہیں، ان کے چہروں پر عبادت کا نور جھلکتا ہے، اور یہ سبق دیا گیا ہے کہ بسا اوقات صبر اور حکمت کی پالیسی بھی انسان کو جو ہے وہ کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ پھر سورۃ الحجرات میں اسلامی معاشرے کی بنیادی جو اخلاقی اصول بیان ہوئے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب و احترام کے اصول بیان ہوئے ہیں، اور آپس میں یعنی افواہیں پھیلانا، بدگمانی سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، مسلمانوں کے درمیان سلوک قرمانے اور نسلی اور قبائلی تعصبات کے خاتمے کی تعلیم دی گئی ہے، اور واضح کر دیا گیا کہ اللہ کے نزدیک عزت کا معیار جو ہے وہ صرف تقوی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو جو ہے صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔